کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دین بھی بھیجا ہے۔ اسی لیے زمین پر آنے والے پہلے انسان خود نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ ہدایت پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری، اور اس دین پر چلنے کا فائدہ اللہ نے یہ بتایا اس آیت میں کہ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، کہ اس دنیا میں رہنے کا جو سیدھا راستہ ہے، اگر آپ اس دین پہ اپنا لیں گے تو آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ آسمانی ہدایت جو بھیجی گئی ہے، اگر آپ اس کی پابندی کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اور آپ اس راستے پہ ہیں تو آپ کبھی بہکنے والے نہیں ہیں، بھٹکنے والے نہیں ہیں۔ اور اس راستے پر چلتے چلتے موت آ جائے فلا یشقا، تو آدمی انجام کار بدبخت بھی نہیں ہوگا، بدقسمت بھی نہیں ہوگا، انجام بخیر ہوگا، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہی خیر لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو بات بیان کی ہے وہ سیدھی سیدھی یہ ہے کہ دین انسان کے اپنے مفاد اور منفعت کی بات ہے۔ دین اللہ تعالیٰ کی بندگی کا نام ہے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی غرض و غایت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی بندوں کے مفاد کا معاملہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھا کیا تو تم اپنے آپ کے لیے اچھا کرتے ہو، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برا بھی کرو گے تو اس کا بوجھ یا اس کا اپنا وبال بھی تمہاری ہی طرف لوٹ کر آنے والا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا یہ فائدہ بتایا کہ اس ہدایت پر یا اس دین پر چلنے والا دنیا میں بہکے گا نہیں، بھٹکے گا نہیں، اور بدبخت بھی نہیں ہوگا۔ یہی بات قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری بھیجی گئی ہدایت کی پیروی کرے گا ان پر نہ تو خوف ہوگا اور نہ ہی ایسے لوگ غم زدہ ہوں گے، غم کرنے کی نوبت آئے گی۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے اللہ نے دو باتوں کی ضمانت دی، لیکن یہ دو باتیں نہیں ہیں، ان دو باتوں میں بڑی گہری بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ آدمی جب کسی زندگی کے اختتام پہ پہنچے، کسی مقام پہ پہنچے، تو آدمی کو دو ہی چیزیں ستا سکتی ہیں، بے چین کر سکتی ہیں، پریشان کر سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جب ماضی کو پلٹ کر دیکھے، اسے اپنی محرومیوں کا احساس ہو تو آدمی غمزدہ ہو جائے کہ ہائے مجھے یہ نہ مل سکا، ہائے میں وہ نہ کر سکا، ہائے میں یہ نہ پا سکا، ہائے میری زندگی میں یہ نہ آ سکا۔ آدمی ماضی کو پلٹ کر دیکھے تو غمزدہ ہو سکتا ہے، اور اگر مستقبل کو دیکھے تو آدمی خوف زدہ ہو سکتا ہے، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا، میری اپنی دنیا کا کیا ہوگا، میری اپنی آخرت کا کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس دوسری آیت میں یوں سمجھیے دین کی پیروی کرنے کا سیدھا فائدہ یہ بتایا کہ جب کبھی میرا اور آپ کا یہ سفر، زندگی کا یہ سفر جب اپنی منزل کو پہنچے گا، جب ہم اور آپ یہ دنیا چھوڑ کر جائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا حال یہ ہوگا کہ نہ تو ہمیں اپنے ماضی پہ غم کرنے کی ضرورت ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ اتنا نوازنے والا ہے، اس قدر زیادہ نوازنے والا ہے کہ اس نوازش کے بعد آدمی کو پھر ماضی کی کسی محرومی کا احساس نہیں رہ جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی نا کہ دنیا کا سب سے زیادہ پریشان حال آدمی جس نے زندگی میں کبھی سکون نہ دیکھا ہو، جس نے کبھی آرام نہ دیکھا ہو، زندگی پریشانیوں کا گھر تھی، پریشانیوں سے گھرا ہوا وہ زندگی گزارتا رہا، ایسا انسان روز قیامت آئے گا، اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ اسے جنت میں غوطہ دے کے نکالے گا، وہ دنیا کے سارے غم بھول جائے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا تم نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی غم، کوئی تکلیف دیکھا ہے؟ وہ کہے گا کہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی غم نہیں دیکھا۔ اس انجام کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وعدہ کیا ہے، دیندارانہ زندگی گزارو گی، دین کے دائرے میں اپنے آپ کو باندھے رکھو گے، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے اپنے آپ کو جوڑے رکھو گے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگے رکھو گے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ، نبی کا سچا امتی، اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں، اپنی عبادات میں، اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں، اپنے کردار میں، یوں سمجھو کہ زندگی کے آتے جاتے سانس میں اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا خیال رکھو گے، سب سے پہلی بات
بات یہ ہوگی کہ دنیا سے بعد میں جاؤ گے، لیکن جانے سے پہلے پہلے فرشتے آسمان سے یہ خوشخبری لے کر آئیں گے، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اتر کر آئیں گے، یہ خوشخبریاں سنائیں گے۔ اور ساتھ میں کہا لا خوف علیہم، مستقبل کی بھی ضمانت ہے، مستقبل کی بھی ضمانت ہے، ڈرو نہیں۔ جب تم نے زندگی اللہ کے حوالے کر دی، اللہ تمہارا والی اور مولا ہو گیا۔ تم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، اللہ تعالیٰ تمہارا وکیل اور ذمہ دار ہو گیا۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، وہ کیا ہی بہترین مولا ہے، مالک ہے، اور وہ کیا ہی بہترین مددگار کارساز ہے۔